اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک شخص ہفتے میں $420 ملین کماتا تھا تو شاید آپ کو یقین کرنا مشکل ہو۔ ایک شخص جسے پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنا کالج تک چھوڑنا پڑا اور کچھ ہی سالوں بعد اتنا امیر ہو گیا کہ ہر مہینے 7 لاکھ روپے صرف ربڑ بینڈ پر خرچ کرتا تھا تاکہ اپنے پیسوں کو باندھ سکے۔ ایک وقت آیا کہ اس کی کمائی کا 10% یعنی 2.1 بلین $، تقریباً 200 کروڑ پاکستانی روپے چوہوں نے کھا لیے یا تو پھر گھر کی نمی کی وجہ سے گل گئے۔ میں بات کر رہا ہوں دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ مافیا پابلو اسکوبار کی۔ Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal۔ جو کولمبیا کے رہنے والے تھے اور 80% کوکنگ کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ایک غریب کسان کا بیٹا 1980 کا سب سے بڑا ڈرگ ٹریفکر بن گیا اور کیسے ایک چھوٹا موٹا کڈنیپر اتنا پاورفل ہو گیا کہ اس نے ملک کے قانون بدل دیے۔ چلیے دیکھتے ہیں سب کچھ تفصیل سے۔ کولمبیا جو کہ ساؤتھ امریکہ کے نارتھ ویسٹ میں واقع ہے، میڈلین شہر کے قریب ایک گاؤں میں 1 دسمبر 1949 کو پابلو اسکوبار پیدا ہوئے۔ پابلو کا خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے ملک کا پریزیڈنٹ بنے، لیکن اس کا والد اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ پابلو اسکوبار کو پڑھا لکھا سکے۔ اس کی والدہ ایک اسکول ٹیچر تھی جو کہ اس کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ پابلو نے کالج کے دور سے ہی کرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ شروعاتی دنوں میں وہ قبرستان سے قبروں کے پتھر اٹھا کر بیچتا تھا اور اسی کے ساتھ اس نے لگژری کارز چوری کرنا شروع کر دیا۔ کرائم اس کی مجبوری تھی، لیکن اب اس کو اس میں مزہ آنے لگا تھا۔ شروع مجبوری میں کیے تھے، اب مزہ آ رہا ہے۔ 1974 میں پہلی بار پابلو کار چوری کرتے وقت پکڑا گیا۔ جیل سے نکل کر اس نے کچھ بڑا کرنے کا سوچا اور کڈنیپنگ شروع کر دی۔ جب وہ کڈنیپنگ کر رہا تھا تب اس نے کوکین کے بارے میں جانا اور دیکھا کہ اس وائٹ پاؤڈر سے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں۔ پابلو نے ڈرگ ڈیلنگ میں قدم رکھا اور میڈلین کے سب سے پاورفل ڈرگ مافیا فیبیو ریسٹریپو سے لڑائی کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ پابلو کا پہلا قتل تھا اور اس کے بعد اس نے اپنا ڈرگ امپائر بنانا شروع کیا اور میڈلین کارٹل کے نام سے اپنی ڈرگز آرگنائزیشن شروع کی۔ یہ پہلا شخص تھا جو کوکین کو US بارڈر کے اندر اسمگل کرتا تھا اور وہاں کے لوگ کوکین کے ایڈکٹڈ ہو گئے۔ پابلو کے پاس 20 ہیلی کاپٹرز، 2 سب مرینز اور 32 شپس تھی جو صرف ڈرگ اسمگلنگ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ پابلو نے اسمگلنگ کے نئے طریقے استعمال کیے، جیسے کہ وہ مچھلی کے اندر کوکین بھر کر ایکسپورٹ کرتا تھا اور اسی طرح وہ روزانہ 15 ٹن کوکین US بھیجتا تھا۔ پابلو اتنا امیر ہو گیا تھا کہ اس کے پاس 800 گھر تھے جہاں وہ اپنے پیسے چھپا سکتا تھا۔ اور دوستو، ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ گھر بھی کم پڑ گئے تو اس نے زمین میں کھدائی کر کے پیسہ چھپایا۔ پابلو نے ایک شاندار محل بنایا۔ اس محل نما گھر میں ایک زو بھی تھا۔ یہ محل ایک 5 اسٹار ہوٹل جیسا تھا جہاں سوئمنگ پول، سینما ہال اور ایئرپورٹ بھی تھا۔ پابلو نے اپنی بلیک منی کو سیو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اپنے کنٹرول میں کرنا شروع کر دیا اور عام لوگوں کے لیے بہت سے اچھے کام کیے۔ پابلو نے کولمبین گورنمنٹ کو $10 بلین کی آفر دی تاکہ ان کے ڈرگ بزنس کو سپورٹ کر سکیں، مگر یہ آفر ریجیکٹ ہو گئی، جس کے بعد اس نے خود پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا اور رابن ہوڈ جیسی امیج بنا کر 1982 میں کولمبین کانگریس کا الٹرنیٹ ممبر بن گیا۔ مگر صرف 2 سال بعد 1984 میں اس نے اپنی پوسٹ سے ریزائن کر دیا کیونکہ اس کی کرمنل ایکٹیویٹی ایکسپوز ہو گئی تھی۔ پھر بھی پابلو نے اپنا کام جاری رکھا اور فوربس نامی ایک جریدے نے اسے 1989 میں دنیا کا 7th ریچسٹ مین ڈکلیئر کر دیا۔ پابلو نے اپنی اینیمیز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ آرمی بنائی جس کی مدد سے اس نے 4000 لوگوں کو مار ڈالا، جس میں 200 ججز اور 1000 سے زیادہ پولیس آفیسرز تھے۔
1992 में कोलंबिया में 28,237 मर्डर्स हुए, जिसकी वजह से कोलंबिया मर्डर कैपिटल बन गया। कोलंबियन गवर्नमेंट ने पाब्लो को सरेंडर करने को कहा, लेकिन पाब्लो ने गवर्नमेंट से एक शर्त रखी जिसके मुताबिक वो अपनी जेल खुद बनाएगा, और मजबूरन गवर्नमेंट को ये शर्त माननी पड़ी। और ये दुनिया की तारीख का पहला वाकया था जब एक कैदी अपने लिए खुद जेल बनवा रहा था। और दोस्तों, ये जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। इस जेल में फुटबॉल ग्राउंड, डिस्को क्लब, स्विमिंग पूल और सिनेमा जैसी फैसिलिटीज मौजूद थी। लेकिन फिर भी पाब्लो ने इस जेल से भागकर अपना बिजनेस चलाया। कहते हैं पाब्लो एक बार पुलिस से भागते भागते एक जंगल में छुप गया, जहां उसकी बेटी को ठंड लग रही थी। अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने $2 मिलियन जला दिए ताकि वो अपनी बेटी को ठंड से बचा सके। 1 दिसंबर 1993 को पाब्लो का 44th बर्थडे था। उसने अपने बच्चों से बात करने के लिए कॉल किया, जिसकी ट्रैकिंग से उसकी लोकेशन पता चल गई। जिसके बाद सर्च ब्लॉक टीम ने उसका चारों तरफ से घेरा कर लिया और फायरिंग के बाद पाब्लो मारा गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।